اب ہمارے سامنے اس کے منکر دو ہیں، ایک غیر مقلد ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ایک دیوبندی ہیں۔ دیوبندیوں کو قرآن اور حدیث سے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات کر رہا ہے یوسف رضا؟ ہاں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علامہ ارشد کی کتاب ہے زلزلہ۔ اس میں علامہ ارشد نے دیوبندی بزرگوں کے بے شمار واقعات بیان کر دیے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں علم غیب کے بڑے واقعات لکھے ہیں۔ تو آپ ان سے یہ کہیں کہ دیکھیے، نبی کے لیے تو تم انکار کرتے ہو، اپنے مولانا کے بارے میں تم جو ہے وہ اتنے سارے واقعات بیان کرتے ہو، تو تمہارے مولانا کو جب علم غیب ہے تو جو پوری کائنات کے مولانا ہیں انہیں کیوں نہیں علم غیب ہوگا؟ بہت سارے واقعات بیان کیے گئے۔ قاسم نانوتوی جو مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں ان کے بارے میں، رشید گنگوہی کے بارے میں، اشرف علی تھانوی کے بارے میں، مولوی یعقوب نانوتوی کے بارے میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے۔ ان کے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ یہاں تک لکھا کہ ہمارے فلاں مولانا کے پاس جیسے ہی کوئی آتا اور کہتا السلام علیکم تو علم غیب کا حال یہ تھا کہ وہ فوراً سمجھ جاتے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو دیوبندی مولویوں کو جب یہ طاقت حاصل ہے تو ہمارے پیغمبر کو کیوں نہیں حاصل ہے؟ ہمارے آقا کو کیوں نہیں حاصل ہے؟ دیوبندیوں سے ڈیبیٹ آپ اس کی بنیاد پر کریے۔ یہ کتاب آج آپ کو لینی ہے زلزلہ، اس میں واقعات ہے علم غیب کے۔ دیوبندی مولوی کوئی جواب آج تک اس کتاب کا نہیں دے سکے ہیں۔ اس کتاب کے جواب میں جو کتاب لکھی گئی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعتراف کر لیا ہے، بلکہ ثابت کر دیا اس کے اندر کہ ہاں عقیدہ وہی صحیح ہے جو سنیوں کا ہے۔ کیونکہ اگر وہ انکار کریں گے تو پھر سوال وہی پیدا ہوگا جو علامہ ارشد نے کر دیا ہے کہ تمہارے مولوی کو کیسے اس بات کا علم ہوگا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کے جو بانی ہیں وہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے دیوبندیوں نے مولانا کے استقبال میں ایک جلسہ رکھ دیا، اور اس کے بعد وہاں کے جو شیعہ تھے، شیعہ انہوں نے کہا کہ آج ہم مولانا کو ذلیل کریں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ 10 آدمی متعین کر دیے، 10 سوال تیار کر دیے کہ ایک وہاں سے اٹھے گا مولانا سے سوال کرے گا، ایک وہاں سے اٹھے گا مولانا سے سوال کرے گا، ایک پیچھے سے اٹھے گا مولانا سے سوال کرے گا۔ تو لکھا ہے کہ جب مولانا قاسم نانوتوی آئے جلسے میں تو وہ جو 10 لوگ تھے نا ان کو بھی پہچان لیا۔ ان کے پاس جو سوال تھا وہ سوال ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں آئی، کہا تم یہ پہلا سوال لے کے بیٹھے ہو، اس کا یہ جواب ہے، تم یہ دوسرا سوال لے کے بیٹھے ہو، اس کا یہ جواب ہے، تم یہ تیسرا سوال لے کے بیٹھے ہو، اس کا یہ جواب ہے۔ 10 سوال کے جواب، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی، پھر دوسرے کو پکڑا کہ تمہارے دل میں یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، تمہارے دل میں یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح سے 100 سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ تم اپنے نبی کے بارے میں یہ مانتے ہو یا نہیں؟ ارے بولو، ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں ہے۔ نبی کے بارے میں دیوبندی مولوی انکار کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ قاسم نانوتوی کو کیسے علم ہو گیا؟ کیا تم قاسم نانوتوی کو خدا مانتے ہو؟ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، پھر ایک شخصیت کو غیب داں کی حیثیت سے تم نے پیش کیا کہ انہوں نے سوال بھی لوگوں کا بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ بتاؤ یہ علم قاسم نانوتوی کو کہاں سے حاصل ہوا؟ اسی علم کا تم انکار کرتے ہو نبی کے بارے میں، کہاں سے حاصل ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ شیعوں کو بہت اپنی جو ہے انسلٹ محسوس ہوئی، انہوں نے پھر ایک دوسرا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی چل کے نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ قاسم نانوتوی نے کہا آپ لوگ شیعہ ہیں، ہم لوگ سنی ہیں، دونوں کا اصول الگ الگ ہے، طریقہ نماز کا الگ الگ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پٹی پڑھائی، نہیں حضرت بزرگ ہر قوم کا بزرگ ہوتا ہے، آپ چل کے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو بہت جب شیعوں نے اصرار کیا تو قاسم نانوتوی صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے۔
اور شیعوں کا پلان یہ تھا کہ وہ جو جنازے میں فرد تھا نا آدمی، وہ مردہ نہیں تھا، زندہ تھا. کہا جب جیسے ہی قاسم نانوتوی اللہ اکبر نیت باندھیں گے اور پھر اللہ اکبر دوسری تکبیر کہیں گے اور تیسری تکبیر اللہ اکبر، ویسے ہی وہ ہنستے ہوئے زور سے اٹھے گا مردہ. کہ بہت علم غیب جاننے والے بنتے ہو، دیکھو میں زندہ ہوں، تم زندہ کے آگے کھڑے ہو گئے، تم کیا غیب داں ہو. تو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پھر کیا ہوا. یہ ان کا پروگرام تھا. اب مولانا قاسم نانوتوی صاحب آئے. لکھا ہے سوانح قاسمی میں کہ جیسے ہی مولانا آئے اور جنازے کے اوپر نظر پڑی، وہ تو چھپا ہوا تھا، چادر وغیرہ تھی، لیکن غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے، انقباض کی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن کسی سے کچھ کہا نہیں. سمجھ گئے، دیکھ لیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن اس جنازے میں جو لیٹا ہوا ہے وہ زندہ ہے، وہ دیکھ لیا، کچھ نہیں کہا اللہ اکبر، نیت باندھ لی، اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہی، اللہ اکبر، تیسری کہی. وہ مردہ اٹھ نہیں رہا تھا. کسی نے کہا کہ پلان تھا یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، تو اس سے اٹھانے کے لیے کیا کہا، یہ کہا، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. پھر چوتھی تکبیر کہی اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لے جاؤ، اب یہ صبح قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا. ہائے ہائے، یوسف رضا کو مجبور کر رہے ہو کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ ثابت کرے، دلیل دے. یہ تمہارے مولوی کو علم غیب کہاں سے آ گیا؟ نبی کو تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور قاسم نانوتوی کو وہ زندہ ہے یا مردہ ہے یہ معلوم ہو گیا. کیسے معلوم ہوا ہے؟ اس کا کوئی جواب دیوبندیوں کے پاس؟ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ دیوبندی مسلک تضادات کا مجموعہ ہے، تضادات کا مجموعہ ہے. نبی کے لیے جن صفات کا انکار کرتے ہیں وہی صفت یہ اپنے مولوی کے لیے تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہم غلامان احمد رضا ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے.